السلام علیکم، میں ہوں محوش اقبال۔ آپ MUL TV نیوز راؤنڈ اپ دیکھ رہے ہیں۔ نیوز راؤنڈ اپ میں ہم آپ کو منہاج یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی تقریبات کی جھلکیاں اور تفصیل بتائیں گے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم تقریبات پر۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام 2 روزہ 8ویں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد۔ منہاج یونیورسٹی لاہور اور حلقہ باب ذوق کے درمیان تحقیقی اور ادبی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدہ۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں CPAC کی زمینی حقیقت کے عنوان سے معلوماتی سیشن کا انعقاد۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں 4تھی قومی میری ٹائم کانفرنس کا انعقاد۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ کا پیل فیکٹری قصور کا مطالعاتی دورہ۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان خبروں کی تفصیل پر۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام 8ویں 2 روزہ بین المذاہب کانفرنس کا اختتام ہو گیا۔ کانفرنس کے دونوں دن 25 سے زائد ممالک کے مختلف مذاہب سے وابستہ ماہرین، محققین اور ریسرچ اسکالرز نے شرکت کی۔ افتتاحی سیشن میں ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں کلیدی خطاب کیا، جبکہ کانفرنس میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے خطبہ استقبالیہ بھی دیا۔ کانفرنس کے اختتام پر رجسٹرار منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کانفرنس کا اعلامیہ پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی سیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام مذاہب اور مسالک سے سجا ہوا پھولوں کا گلدستہ ہے۔ مذہبی رواداری سے ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ تمام مذاہب اور ان کی مذہبی روایات کا احترام وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اپنا امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ان کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، چیئرمین کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس شیب صدر، ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی لاہور فرحان عزیز خواجہ نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں امریکہ سے وزبل ڈاکٹر رابرٹ اسماعیل، رجسٹرار منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد، ڈاکٹر جوزف ورسس، سری لنکا سے امجد محمد سلیم، آسٹریلیا سے ڈاکٹر ریحام ابو سینہا، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز منہاج القرآن انٹرنیشنل شہزاد رسول، ڈائریکٹر انٹرفیتھ ریلیشنز سہیل رضا سمیت منہاج یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی شعبہ جات کے اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوسرے روز اختتامی سیشن میں رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کانفرنس کا اعلامیہ پیش کیا۔ اختتامی سیشن میں ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بٹالیہ، وزبل ڈاکٹر رابرٹ اسماعیل کو بین المذاہب ہم آہنگی میں خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ صدارتی ایوارڈ یافتہ لیجنڈ آرٹسٹ محمد شفیق فاروقی کو اعزازی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانفرنس کے دونوں روز 4 پینل ڈسکشنز اور 6 ٹیکنیکل سیشنز منعقد ہوئے، جس میں عالمی امن، بین المذاہب مکالمہ، انصاف، سماجی استحکام اور باہمی احترام کے فروغ جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل خرم نواز گنڈاپور، ڈپٹی کوآرڈینیشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب احمد خاور شہزاد، امریکہ سے ڈاکٹر ڈیون اینڈرسن، ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بٹالیہ، وزبل ڈاکٹر رابرٹ اسماعیل، بشپ آزاد مارشل، ڈائریکٹر انٹرفیتھ ریلیشن سہیل رضا اور CEO ڈسکور پاکستان کے سر رفیق نے شرکت کی۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے اسکول آف اردو کی میزبانی میں حلقہ باب ذوق کے معروف ادیبوں، محققین اور اراکین پر مشتمل وفد نے یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ وفد کا استقبال ہیڈ آف اسکول آف اردو ڈائریکٹر اسد محمود خان اور فیکلٹی ممبران نے کیا۔ وفد نے ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادب قوموں کی فکری اور تہذیبی تربیت کا مؤثر ذریعہ ہے، جبکہ شعرا اور ادبا معاشرتی اقتدار، اخلاقی شعور اور فکری رجحانات کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ وفد کے سینئر رکن پروفیسر شفیق احمد خان نے یونیورسٹی کی علمی روایات، تحقیقی ماحول اور رواداری اور مثبت اقتدار کے فروغ کو سراہا۔ اس موقع پر منہاج یونیورسٹی لاہور اور حلقہ ارباب ذوق کے درمیان MOU پر دستخط بھی کیے گئے۔ وفد نے ڈیجیٹل روبوٹک لائبریری اور ریسرچ سینٹر اور شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپرچول اسٹڈیز کا بھی دورہ کیا اور یونیورسٹی کی عالمی معیار کے تعلیمی اور تحقیقی انفراسٹرکچر کو بھی سراہا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام دا گراؤنڈ ریئلٹی آف CPAC کے موضوع پر معلوماتی اور جامعہ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں ممتاز مہمان شخصیات نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق اپنی قیمتی اور زمینی حقائق پر مبنی آراء پیش کی۔ مہمانوں میں مسٹر عامر علی، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ڈائریکٹر مینگو میڈیا اور چین کے گڈ ول ایمبیسڈرز اور مس ایلن شامل تھیں۔ وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے مہمانوں کی علمی گفتگو کو سراہا اور کہا کہ سی پیک پاکستان کے اقتصادی استحکام اور علاقائی تعاون کی انتہائی اہم منصوبہ ہے جو ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اور ہیڈ اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز ڈاکٹر عظمیٰ ناز نے معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئر کے زیر اہتمام واٹر انوویشن گورننس کے موضوع پر چوتھی قومی میری ٹائم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جو ملک کے استحکام اور علاقائی تعاون کی انتہائی اہم منصوبہ ہے جو ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اور ہیڈ اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز ڈاکٹر عظمیٰ ناز نے معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ نے اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے طلبہ، اساتذہ اور عملے کے ہمراہ پیل فیکٹری قصور کا مطالعاتی دورہ کیا جو کہ پاکستان کے الیکٹریکل اور پاور مینوفیکچرنگ کے شعبہ میں ایک معروف ادارہ ہے۔ پیل کی انجینئرنگ ٹیم نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور فیکٹری کے مختلف شعبہ جات خصوصاً ہائی پاور ٹرانسفارمرز کے ڈیزائن اور اسمبلنگ کے مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ طلبہ کو صنعتی معیار، پیداوار کے مراحل اور جدید ٹرانسفارمرز ٹیکنالوجیز سے عملی آگاہی حاصل ہوئی۔ دورے کے دوران پیل کے انجینئرز کے ساتھ ہونے والے سوال و جواب کا سیشن طلبہ کے لیے نہایت معلوماتی ثابت ہوا جس سے انہیں حقیقی انجینئرنگ اپلیکیشنز کو سمجھنے کا موقع ملا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور نے پیل انتظامیہ کی مہمان نوازی اور قیمتی معلومات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ منہاج یونیورسٹی سے متعلق مزید خبریں دیکھنے کے لیے MUL TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔